اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن پاک کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکہ ابراہیمی ملت کا پیغام ہے، اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو مکی مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے، یعنی 35 صورتوں کی 63 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ تورات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق بتاتی ہے اور قرآن پاک کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ اس سلسلے میں علماء تفسیر لکھنے والے اور تحقیق کرنے والوں نے بڑی بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن ان میں اختیار کی گئی ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جب کھول کر آزر کو اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے، تو پھر انساب کے علماء اور بائبل کے اٹکلوں کے متاثر ہو کر قرآن مجید کی یقینی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید میں قواعد کی باتیں ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے؟ صاف اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں کہا گیا اس کو مان لیا جائے، چاہے وہ نام ہو یا لقب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی حالات ان کے تذکروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے تحت کہیں کہیں ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اس عظمت کے پیش نظر جو نبیوں اور رسولوں کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات کو الگ الگ اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے میں ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم عراق کے قصبہ اور کے باشندے تھے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے الگ الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے بیچ کوئی فرق اور امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرے والد اپنے ہاتھوں سے بناتے اور گڑھتے رہتے ہیں، اور جس طرح ان کا دل چاہتا ہے، ناک کان آنکھیں گڑھ لیتا ہے اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا جیسا یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدا برتر کی قدرت مطلق اور اس کے حق ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہا، اور اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، تب اس نے اپنی ہمت جست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا: اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ کیا تم اس قدر غفلت کے خواب میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے ہتھیاروں سے گڑھ کر مورتیاں تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کے نظم گاؤ اور اس ایک حقیقی مالک کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔
مگر قوم نے ان کی آواز پر بالکل دھیان نہ دھرا، اور چونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہ سے محروم تھیں، اس لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرود و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ باپ کو اسلام کی دعوت اور باپ بیٹے کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی اور بت سازی پوری قوم کے لیے ایک دھوری بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کے فرض کی ادائیگی کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا: اے والد، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے اور جسے اپنا باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہو، یہ گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ راہ حق صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے والد، توحید ہی نجات کا سرچشمہ ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے گئے بتوں کی پوجا اور عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اور ایک طرف اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان تھا۔ انہوں نے اپنے والد کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، حقیر سمجھنے اور ذلیل کرنے کا رویہ نہیں برتا، بلکہ لطف و کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دیا: اے والد، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغمبر اور اس کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا، تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شک نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو پھیلا دیا، اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے اور اندھے بنے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کس قسم کا بھی نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی وہی کرتے رہیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے ایک خدا کی ہستی کی طرف توجہ دلائی اور فرمانے لگے: میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اور یعنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ لالچ کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے،
اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے پروردگار، تو مجھ کو صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں میں داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ مگر آزر اور آزر کی قوم کے دل کسی طرح حق قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار حد سے گزرتا ہی گیا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم قوم کی ستارہ پرستی اور قوم کے نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بغاوت کو تفصیل میں دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی، اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام کارخانوں کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خصوصی ضروری ہے، اور یہ ان کی پوجا کے بنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑھے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غضب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ایسا توہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے اگر ستاروں کو رب مانا جا سکتا ہے تو وہ اپنے سب سے ممتاز اور روشن ہے، لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کر سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ بس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کی بھی ہلکے پڑنے جانے کی چھپ جانے کا وقت آ چکا تھا، سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ اس لیے کہ اب آفتاب عالمتاب کا رخن روشن سامنے آ رہا ہے، دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یا ہے میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔
لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقررہ وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو اب وقت آ پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہیں؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں مند کر دیا اور چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ بس اے قوم، میں اس شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف ایک اللہ کی اطاعت کے لیے ہوں اور مشرک شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ کیا ہوا۔ ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پامال کر کے رکھ دیں۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح رد کریں اور اس کی روشنی دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھایا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں؟ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یا امید رکھتے ہو کہ ایک اللہ کا ماننے والا اور دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں؟ کاش کہ تم مجھ سے فسادی نہ بنتے اور تم یہ سمجھ پاتے کہ فسادی کون ہے اور امن پسند کون۔ صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راستے پر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ شاندار حجت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی، تارہ پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن اور کھلی دلیلوں سے سربلندی عطا فرمائی۔ غرض اس تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی جب قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی اور کواکب پرستی میں اسی طرح پڑی رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک ایسے چال چلوں گا جو تم کو چت کر دے گی۔ اس معاملے سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے لوگوں کو ہر طرح بت پرستی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کرا دی، پھر بھی ہر قسم کی نصیحتوں کے ذریعے ان کو یہ بتانے میں طاقت لگا دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہاں کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے بارے میں تمہارے عقلوں پر خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان کے انکاری ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی طاقت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پکا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں،
جو گونگی بھی ہیں، بہری بھی ہیں اور اندھی بھی، اور دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سر پیر کی بات تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات سچی ہے۔ اگر ایسا کوئی شکل بن گئی تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی شروعات اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ قوم کی نصیحت کے لیے بتوں سے بغاوت، گویا اس طرح ان کو تنبیہ کرنی تھی کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس اور کچھ توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کہ قریب ہی کے علاقے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرف سے اشراع بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا اور ایک اعتقاد بھی، اس لیے آپ نے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نحس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر اور کسی تفسیر کو جانے بغیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جب کہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل مندر میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و ادب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں، مذہبی پیشواؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت ہے۔ تو عام لوگوں کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے گا کہ آج تک ان دیوتاؤں سے متعلق جو کچھ ہم سے کہانیوں اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ ممکن وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے اور پھر میں ان کے عقیدے کی پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تکلیم کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے معلوم کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان یقینی حجت اور دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ شرم سے ڈوبے ہوئے تھے۔
دلوں میں ذلیل و رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ یہاں تک کہ چھوٹے اور بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہیں، بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تب شرم سے سر جھکا کر کہنے لگے، ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے مان لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کو تمام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، نفع و نقصان کا مالک ہونا دور کی بات ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے میں مگر جامع لفظوں میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمانے لگے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بس وہ سب ہلہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن بتوں کو ہاتھ سے گڑتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واضح و نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے صحیح دین کو اختیار کر لیتی اور ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتی، لیکن دلوں کا ٹیڑھا، نفس کی سرکشی، گھمنڈی ذہنیت اور باطن خباثت و نیچپن نے اس اور نہ آنے دیا، اور اس کے خلاف ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بادشاہ نمرود کو اسلام کی دعوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر تیار کی گئی دہکتی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور آپ کو سزا کے لیے تیار کی گئی ہوئی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ پبلک کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور پبلک بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اسی کی طرح ان کی پوجا کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی پاس و ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لیے کہ وہ عقل و شعور والا بھی ہوتا تھا اور تاج و تخت کا مالک بھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میرے مالک ہونے، رب ہونے، بادشاہ ہونے اور خدائی دعویٰ کرنے سے بھی پبلک کو دور کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ حکومت بھی گر جائے گی۔ اس لیے اس قصے کا شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیا انکار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہیں اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ تو بھی اسی کی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟
میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں حق کی تبلیغ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑھے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بناتا ہے۔ ٹیڑھی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے ناآشنا کہنے لگا، اس طرح موت اور زندگی تو میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا پائے ہوئے مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت اور زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتا، اور یا لوگوں اور پبلک کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ نہ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نہ سے ہاں کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو انسانی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے پھانسی کی سزا پائے ہوئے اور تلوار کی جد میں آئے ہوئے لوگ زندگی پا جاتے ہیں، اور بہت سے قتل و پھانسی سے بچائے ہوئے انسان موت کے گھاٹ چڑھ جاتے ہیں، اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر نہ بیٹھا ہوتا، بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نامعلوم کہ عراق کے اس راج کے کتنے دعوے دار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت اور زندگی کے باریک فلسفے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو غلط رخ پر ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا۔ اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور حق کی تبلیغ کے سلسلے میں بھری محفل میں نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک اللہ کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھنے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور ایسی دلیل پیش کی جسے صبح و شام ہر آدمی آنکھوں سے دیکھتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے دن و رات کی زندگی میں اس سے دو چار ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو پورب سے لاتا اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، بس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے گھبرایا کیوں اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں غلط سمجھنے کی گنجائش کیوں نہ رہی؟ یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اس ہی نے بنایا ہے، اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون میں ایسا کس دیا ہے کہ اس کی کوئی چیز مقررہ جگہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی اور نہ ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھو کہ دنیا اس سے کتنے فائدے حاصل کرتی ہے، ساتھ ہی اللہ نے اس کے نکلنے اور ڈوبنے کا بھی ایک نظام مقررہ کر دیا ہے۔ بس اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس
نظام سے باہر ہو جائے تو اس پر اسے قدرت نہیں ہے، کیونکہ اس کے باغ ڈور ایک اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہے، اور اس کو بے شک کیا قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے، لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اب نمرود کے لیے 3 ہی شکلیں جواب دینے کی ہو سکتی تھیں، یا وہ یا کہے کہ مجھے سورج پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے بھی یہ سارا نظام بنایا ہے، مگر اس نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور سورج کی حرکت اس کی قدرت کے قبضے میں ہے، بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا، اور بس پوری شکل یہی تھی کہ وہ کہتا میں اس دنیا کو کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں مانتا، اور سورج تو مستقل خود دیوتا ہے، اس کے اختیار میں خود بہت کچھ ہے۔ مگر اس نے یہ بھی اس لیے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی اعتراض سامنے آ جاتا جو انہوں نے سب کے سامنے سورج کے رب ہونے کے خلاف اٹھایا تھا، کہ اگر وہ رب ہے تو عبادت کرنے والوں اور پجاریوں سے زیادہ اس پر معبود اور دیوتاؤں میں تبدیلیاں اور فنا کے اسرار کیوں موجود ہیں؟ رب کو فنا اور تبدیلی سے کیا واسطہ؟ اور کیا اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو مقررہ وقت سے پہلے یا بعد نکلے یا ڈوب جائے؟ تیسری شکل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کو قبول کر لیتا اور مغرب سے نکال کر دکھا دیتا، مگر نمرود چونکہ ان تینوں شکلوں میں سے کسی شکل میں جواب دینے کی قدرت نہ رکھتا تھا، اس لیے پریشان اور لاجواب ہو جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر سے اسلام کے سلسلے کی بات کہی، حق کا پیغام سنایا اور سیدھا راستہ دکھلایا۔ اس کے بعد عام لوگوں کو اور سب لوگوں کے سامنے حق کو مان لینے کے لیے فطرت کے بہترین اصول اور دلیل پیش کیے، نرمی سے، میٹھی باتوں سے، مگر مضبوط اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ رب ہونے اور معبود ہونے کا حق صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے، سب سے مناسب ہے، اور بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی برابری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے، اور وجود و آدم کے قید و بند میں گرفتار، مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ آزر اور عام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں سے لاجواب ہوتے اور دلوں میں قائل، بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور وہی صحیح و درست، پھر بھی ان میں سے کسی نے سیدھے راستے کو نہ اپنایا اور حق قبول کرنے سے بچتے رہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے رعایت تک سب نے ایک ہو کر فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کو حقیر سمجھنے کا بدلہ اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ کھلا ہو گیا، اور اب دلیلوں کی طاقت کے مقابلے میں مادی طاقت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اس کا دشمن، لوگ اس کے مخالف، اور وقت کا بادشاہ اسے پریشان کرنے کو تیار۔ ایک ہستی اور چاروں اور مخالفت کی آواز، دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ کا بدلہ اور خوفناک سزا کے ارادے۔ ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کیسے جٹے؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا ڈر۔ وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز حق کے اعلان میں مست اور رشد و ہدایت کی دعوت میں لگے ہوئے تھے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا موجود تھا جس کو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام مادوں کا مدد کرنے والا کہا جاتا ہے، اور وہ ایک اللہ کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے بڑے درجے کے ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر کئی دن لگاتار آگ دھکائی، یہاں تک کہ اس کے شعلوں سے آگ پاس کی چیزوں تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پوری اطمینان ہو گیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، تب ایک گوفن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے جلاتی ہوئی آگ عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی پڑ گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ سے صحیح و سلامت دشمنوں کے نرغے سے نکل گئے۔ مختصر یہ کہ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی بھی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے برادرزادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل کر رسوا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور حق کی دعوت پہنچائیں، اور یہ سوچ کر فی دار آرام سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، قریب ہی وہ میری رہنمائی کرے گا، یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے جہاں زمین تنگ نہیں ہے، یہاں نہیں اور صحیح میرا کام پہنچانا ہے، اللہ اپنے دین کی اسعادت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلدانین کی اور ہجرت کرنے کا مختصر سیرت اور پرندوں کے عبرتناک واقعے پر غور کریں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے پشچمی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو آج کلدانین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دنوں قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ اور دونوں سفر میں ساتھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ہاران کی اور چلے گئے اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس مدت میں برابر اپنے باپ آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت دل کے نرم رحیم اور بہت ہی نرم دل تھے۔ اس لیے آزر کی اور سے ہر قسم کی عداوت کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے اللہ کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی، پھر بھی میں برابر تیرے حق میں اللہ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی نے اطلاع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو فنا کر کے خود کو اس کا مستحق بنا لیا۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آزر سے اپنے الگ ہونے کا صاف اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، حضرت لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے پشچمی حصے میں ٹھہرے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنانیوں کے اختیار میں تھا۔ پھر قریب ہی نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ دنوں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ دنوں
قیام نہیں فرمایا اور مغرب کی طرف ہی چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر تک جا پہنچے۔ تمام روایتوں سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی نوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کے فرعون کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و متاع سے نوازا، اور صرف اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان سے بیاہ میں دے دیا، جو اس زمانے میں رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ چنانچہ یہودیوں کی اعتبار والی روایت کے مطابق حضرت ہاجرہ صاحمین فرعون کی بیٹی تھیں، باندی نہیں تھیں۔ جب وہ صاحب مصر نے سارہ کی وجہ سے کرامتوں کو دیکھا تو کہا، میری بیٹی اس گھر میں باندی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے، چونکہ یہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی خدمت گزار بنی، اس لیے ہاجرہ کہلائیں، اور تورات میں ہاجرہ کو صرف اس لیے باندی کہا گیا کہ صاحب مصر نے ان کو سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے یا کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہیں گی۔ رد مطلب نہ تھا کہ وہ باندی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے جڑے ہوئے ہیں۔ مناسب سمجھا گیا کہ ان واقعوں کو ان دونوں نبیوں کے حالات میں ہی بیان کیا جائے۔ یہی حال ان واقعوں کا ہے جن کا تعلق ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے ہے، البتہ مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق واقعہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی تلاش اور طلب کا طبعی شوق تھا۔ وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے، تاکہ ان کے ذریعے ایک ہی ذات اللہ کی ہستی، اس کے ایک ہونے اور اس کی مکمل قدرت کے بارے میں علم الیقین حاصل کر لیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تو اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ موت کے بعد کی زندگی کی کیا شکل ہوگی۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تجھ کو اس کے جاننے اور سمجھنے کی طلب ہے تو کچھ پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت 260 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت ان کی عمر 87 سال تھی، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے علاوہ ایک اور شادی کی، جن سے انہیں 6 بیٹے ہوئے۔ ان کی نسل اپنی ماں کے نام پر بنی کتورہ کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو یروشلم کے قریب ایک جگہ حبرون میں دفن کیا گیا۔
انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔